الحمدللہ آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کروں گی آپ سب دیکھنے والوں کے ساتھ کہ جس موضوع کو لے کے بہت سارے لوگ مسلمان جو ہے الجھن کا شکار ہیں. ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف دیکھا دیکھی کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں تو پیچھے کر رہے ہیں. کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں صحیح رستے کا پتہ چل جائے, صحیح رستہ کیا ہے, غلط کیا ہے. السلام علیکم. آج کا موضوع بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا, ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے. باقی آپ سب جتنے بھی لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی دے, تندرستی والی صحت دے. اللہ پاک آپ کو, اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے. ہر جگہ پر قدم قدم پہ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے, آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا جی, آج کا ٹاپک ہے ہمارا میلاد کے حوالے سے. تو آج میں آپ سے بات کروں گی کہ میلاد اصل میں ہے کیا. کیا میلاد منانا قرآن پاک سے ثابت ہے یا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ بات یہ ہے کہ کسی بھی صحیح حدیث سے میلاد منانا ثابت نہیں ہے. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال دنیا میں رہے ہیں, زندہ رہے ہیں, حیات رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اتنے سالوں میں کبھی ایک موقع بھی ایسا ہوا ہو کہ جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام کر رہے ہیں کہ بھئی آج خوشی مناؤ, آج کا دن میرا ولادت کا دن ہے. کوئی ایک ایسی بھی حدیث, جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کوئی ایک بندہ, کوئی ایک خاتون مجھے ایسی اتھینٹک حدیث دے دے کہ یہ دیکھو یہاں پر اس حدیث پاک میں جو ہے نا میلاد منانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کوئی بھی نہیں لا سکتا, کیونکہ ایسی کوئی ہے ہی نہیں ہے. یہ سب من گھڑت حدیثیں بنا لیں یا باتیں بنا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ صرف دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے. یہ ان کے جو بزرگ ہیں ان کو دیکھنے آپ. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ معاف کرے. میں تو حیران ہوں کہ اس طرح کے لوگ یہ کس طرح زندہ ہیں. لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک یہ جو ان کا بریلوی لوگوں کا جو ہے نا مولانا الیاس قادری, اس کا نام ہے الیاس قادری ہے, پتہ نہیں تاری یا تاری پتہ نہیں کیا ہے, الیاس ہے لیکن نام ان کا الیاس ہے. بڑے لوگ اس کی وہ کرتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, اس کو اپنا پیر مانتے ہیں. ٹھیک ہے, پیر ماننے سے اعتراض نہیں ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنے صحیح اسلام کو, اپنے دین کو بھول چکے ہیں, اور اس طرح کے لوگوں کو یہ لوگ پیسہ مٹھور رہے ہیں, اس طرح کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے. ان کے پاس پیسہ مٹھورنے کا انہوں نے یہ ذریعہ بنایا ہوگا, لوگوں کو پیچھے لگایا ہوا, لوگوں کو من گھڑت باتیں بتائی ہوئی ہیں. اور جو مولانا الیاس قادری ہیں, اس کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ جس میں یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھنا. اگر ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے. ان لوگوں کو تو خدا ہی یاد نہیں ہے. کیا یہ قرآن پاک کے بارے میں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اور وہ بیوقوف ترین لوگ ہیں جو ان لوگوں کے پیچھے, جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جو ان کو پیسہ دیتے ہیں. یہ جب بھی میلاد ہوتے ہیں, محفل ہوتے ہیں, ان کے اوپر پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں. یہ صرف پیسہ اکٹھے کرنے والے لوگ ہیں. ان کو دین اسلام کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ جو مولانا الیاس قادری, نہ یہ عالم ہے, نہ مفتی ہے, نہ یہ اس کے پاس کوئی, نہ یہ اسکول کا اس کے پاس تعلیم ہے, نہ اس کے پاس کسی مدرسے کی کوئی سند ہے, نہ یہ پڑھا لکھا انسان ہے. کرتوتاں ویکھو, کرتوتاں صرف انہوں نے یہی ہے کہ یہ لوگوں من گھڑت باتوں پہ لگاتے ہیں, اپنے بابوں کی باتوں پہ لگاتے ہیں. قرآن و حدیث پڑھنے والے کو کہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ کیسا اسلام ہے؟ جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اپنی اہل بیت. ان دونوں کو تم نے پکڑ کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر ترجمے سے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اصل میں پتہ کیا چیز ہے؟ اصل چیز اب میں بتاتی ہوں. ان لوگوں کو یہ پتہ ہے اگر یہ قرآن پاک پڑھیں گے, سمجھ کے پڑھیں گے, تو پھر ہماری دکانیں کیسے چلیں گی؟ ہمیں یہ اتنا جو پیسہ آ رہا ہے یہ کہاں سے چلے گا؟ یہ کون ہمیں دے گا پھر آ کے؟ یہ تو ترجمہ تفسیر سے قرآن پاک پڑھ لیں گے, ان کو تو عقل آ جائے گی, ان کو تو پتہ چل جائے گا کہ اصل کیا ہے, نقل کیا ہے, حقیقت میں اسلام کیا ہے. اچھا جی, ہماری بات ہو رہی تھی کہ قرآن پاک میں یا حدیث سے کہیں سے بھی میلاد ثابت نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومنوں کو, مسلمانوں کو, مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ہم درود پڑھتے ہیں نبی پر, علی النبی, نبی پر. اے مسلمانوں, اے مومنوں, تم بھی درود اور سلام پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. بس اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں فرمایا. اگر میلاد منانا ہوتا یا اللہ تعالیٰ کہتے کہ میلاد مناؤ تو پھر اللہ تعالیٰ, اس سے آگے اللہ تعالیٰ کو کس چیز کا خوف تھا؟ وہ تو رب ہے, وہ تو خدا ہے, وہ پوری دنیا بنا سکتا ہے. تو وہ ایک آیت اور بھی نازل کر دیتا, اس میں ڈال دیتا قرآن پاک میں کہ میرے نبی کا میلاد منانا.
12 रबीउल अव्वल के दिन मेरे नबी का मिलाद इस तरह से मनाना तुमने, इस तरह तुमने गलियों में झंडियाँ लगानी हैं, तुमने इस तरह खाना काबा की छोटी छोटी तस्वीरें तुमने वो लटकानी है, तुमने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी तस्वीरें वो लटकानी झंडियों के साथ, ये सारा कुछ तुमने करना है। फिर तुमने इतने बड़े बड़े तुमने केक लेके आने, वो काटने हैं, फिर तुमने इतने तुमने अखराजात करने हैं, फिर जाके मेरे नबी की खुशी पूरी होगी उनकी विलादत की। नाउज़ बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे। इन लोगों से बंदा पूछे कि कहाँ है, हदीस से बताती हूँ क्या साबित है। हदीस में सिर्फ ये आया है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोज़ा रखा करते थे, तो अक्सर पीर के दिन उनका रोज़ा ही होता था। तो सहाबा कराम ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पीर के दिन रोज़ा इसलिए रखता हूँ क्योंकि पीर के दिन मेरी विलादत हुई थी। हमारे नबी ने ये फरमाया सहाबा कराम को। और दूसरी चीज़ ये कि पीर के दिन ही मेरे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई थी, कुरान पाक नाजिल होना शुरू हुआ था। ठीक है, एक ये कि पीर के दिन मेरी विलादत हुई थी, दूसरा ये कि पीर ही के दिन मेरे ऊपर कुरान पाक नाजिल होना शुरू हुआ था। इस खुशी में, ये बाबरकत दिन है, इसलिए मैं इस दिन का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए मैं रोज़ा रखता हूँ। अब देखें, नबी जो अपनी विलादत के दिन का रोज़ा रख रहे हैं, यानी कि अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, रोज़ा रख के मना रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं? और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वफ़ात भी इसी महीने में हुई है, और ये लोग देखो ढोल बजा के ये लोग नाच रहे हैं। ये कैसी खुशी है? क्या ये वफ़ात को मना के नाच रहे हैं? ये उनके जाने की खुशी मना रहे हैं? या हम ये कहें कि ये आने की खुशी मना रहे हैं, जबकि आने की खुशी तो हमारे नबी पाक ने इस तरह की मनाई जैसी ये मना रहे हैं। किस चीज़ को देखें? अल्लाह ताला ने अकल दिया है, दिमाग दिया है, सोचने के लिए दिया है। ये नहीं दिया कि अगर एक बंदा कुएं में गिर रहा है तो हम उसके पीछे जाके कुएं में गिरें। ठीक है, आंखें अल्लाह ताला ने दी हैं देखने के लिए, दिमाग दिया सोचने के लिए। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बंदा खुली आंखों से जा रहा और वो कुएं में गिर गया हो। वो अपना बचाव ज़रूर करता है। इसी तरह अपने लिए सही रास्ता चुनो, सीधा रास्ता चुनो, जो हदायत का रास्ता है वो चुनो, ताकि अल्लाह ताला हम पर अपना रहम व करम, अपना फजल करे और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। आप सब मेरी वीडियो देखने वालों को, जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और आप सब इसी तरह मेरा साथ दें। इंशाल्लाह हम जीत ना सके तो अल्लाह ताला के हाँ हमारी पकड़ तो नहीं होगी ना, हमने अपना हक अदा किया होगा कि अल्लाह पाक हमने इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, जो दीन में बिदअत पैदा कर रहे हैं हमने उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, जो बेपर्दगी बेहयाई को फैला रहे हैं हमने उनके ख़िलाफ़ हम निकले थे, हमने आवाज़ से, हम ज़ुबान से रोक सकते थे, हमने ज़ुबान से रोका है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।